اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کی رشد و ہدایت کے خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، عربی کیلنڈر کے حساب سے 8واں مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ ہے، اور آج شعبان کی 8 تاریخ ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایسے اعمال کو انجام دیتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کی خطبہ جمعہ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ماہ شعبان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، اور جو کچھ آج اس مہینے میں جو مسلمان دین سمجھ کر رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے مجھے اللہ سچ اور حق کہنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، یہ بات ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، یعنی ہماری زندگی کس طرح گزرنی چاہیے وہ نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، ہماری عبادتیں کس طریقے سے ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کس طریقے سے ہونا چاہیے، ہمارے تعلقات کس طریقے سے ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں میں ہم جسے آئیڈیل مانتے ہیں وہ ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، تو اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، اللہ کے رسول کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کے اعمال کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ایک حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1969 ہے۔ اس حدیث کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع کرتے تو ہم کہتے تھے کہ اب اللہ کے رسول روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اب اللہ کے رسول روزہ نہیں رکھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، کہ میں نے اللہ کے رسول کو کسی مہینے کا مکمل مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کا۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث پاک سے
کہ शाबान के इस महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे, कसरत से रोज़ा रखा करते थे। इसमें ये नहीं बताया गया कि आपको इतने रोज़े रखने हैं, इतने रोज़े रखने हैं। अल्लाह के रसूल का अमल ये बता रहा है कि इस महीने में कसरत से ज़्यादा इंसान को रोज़ा रखना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में इतने ज़्यादा रोज़े क्यों रखते थे, इसकी क्या हिकमत है, आइए एक हदीस से देखते हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने यही सवाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, अल्लाह के रसूल मैंने आपको शाबान के अलावा किसी और महीने में इतने ज़्यादा रोज़े रखते हुए नहीं देखा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाका शहरुन तग़फ़लुन नास फ़ीह, कहा ये वो महीना है, यानी शाबान का ये वो महीना है जिसमें अक्सर लोग गाफिल हो जाते हैं। अक्सर लोग गाफिल हो जाते हैं। जो रमज़ान और रजब के दरमियान ये शाबान का महीना है, इसमें अक्सर लोग गाफिल हो जाते हैं। आपने फरमाया कि ये वो महीना है जिसमें आमाल को रब के सामने पेश किए जाते हैं, अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पसंद करता हूँ कि मेरे अमल जब उठाए जाएं, रब के सामने पेश किए जाए, अना साइमुन, मैं रोज़े की हालत में हूँ। मेरे भाइयों, इस हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि इस महीने में अल्लाह के रसूल इतने ज़्यादा रोज़ा क्यों रखा करते थे। कहा पहली बात ये कि अक्सर लोग इस महीने में गाफिल हो जाते हैं, गफलत के शिकार हो जाते हैं। और दूसरी बात ये, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से इसलिए रोज़ा रखते थे, अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस महीने में आमाल रब के सामने पेश किए जाते हैं और मैं पसंद करता हूँ कि मेरे अमल जब रब की बारगाह में पेश हो तो मैं रोज़े की हालत में हो। एक ख़ास बात यहाँ याद रखिए इस हदीस की रोशनी में कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इस महीने में अक्सर लोग गाफिल हो जाते हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, जिन औकात में लोग गाफिल हो जाए, उन औकात में अगर नेकी का काम कोई करता है, इबादत का काम कोई करता है, नेक अमाल का एहतमाम करता है, ये बहुत बड़ी बात है, काबिल तारीफ़ है। जिस माहौल में लोग फजर की नमाज में सोए रहते हों, जिस माहौल में लोग फजर की नमाज में गायब रहते हों, उस माहौल में अगर कोई बंदा उठता है, अपने नींद को कुर्बान करता है, नरम गरम बिस्तर को छोड़ता है, वज़ू करता है और मस्जिद चल कर आता है और नमाज बजमात अदा करता है, तो ऐसे लोग काबिल तारीफ़ हैं, ऐसे लोग काबिल तारीफ़ हैं। यह बहुत अहम बात है कि जिस माहौल में लोग फजर में सोए रहें, उस माहौल में कोई बंदा उठता है, अपने नींद को कुर्बान करके अल्लाह के सामने आके नमाज बजमात अदा करे, यह बड़ी अहम बात है। मेरे भाइयों, जिस माहौल में बेपर्दगी आम हो जाए, उरियानियत आम हो जाए, बेहयाई आम हो जाए, उस माहौल में कोई बहन, कोई खातून बापर्दा बन जाए, बाहया बन जाए, यह बड़ी अहम बात है। जिस माहौल में नौजवान शराब के आदी हो जाए, जिस माहौल में नौजवान बीड़ी, सिगरेट, नशाखोरी की लत जैसी चीज़ों में मुब्तला हो जाए, जिस माहौल में नौजवान इश्क मोहब्बत के फितने का शिकार हो जाए, जिस माहौल में नौजवान अल्लाह के घर से दूर हो जाए, नमाजों से दूर हो जाए, उस माहौल में अगर कोई नौजवान इन सारी गलाजतों से अपने दामन को पाक रखता हो, उस माहौल में कोई नौजवान अपने दामन को इश्क मोहब्बत के फितने से पाक रखता हो, शराब नोशी से दूर रखता हो, गलाजत और बुराइयों से अपनी जवानी को दागदार न होने देते हो, याद रखो ऐसे नौजवान काबिल तारीफ़ हैं। ऐसे लोग, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अहम बात है कि जिस माहौल में नौजवान जुए की आदत पड़ चुकी हो, उस माहौल में कोई नौजवान अपने आप को जुए जैसे बुराई से दूर रखे, यह काबिल तारीफ़ है और यह बहुत अहम बात है। कहने का मतलब यह है कि जिस माहौल में, जिन औकात में लोग गाफिल हो जाएं,
اس ماحول میں، ان اوقات میں اللہ کی عبادت کرنا، رب کی طرف پلٹنا، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا، نیک اعمال کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھو، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے، 15ویں شعبان خاص کر دیتے ہیں، جسے لوگ شب برات بھی کہتے ہیں، یعنی لوگوں میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ شب برات کا روزہ۔ کون سا ہے روزہ بھائی؟ شب برات کا روزہ۔ تو یاد رکھیے کیا ہے اس کی حقیقت، یاد رکھو 15ویں شعبان کا خاص کر دینا روزے کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے خاص 15 شعبان کو روزہ رکھنا۔ میں نے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھ دی، اللہ کے رسول کا عمل بیان کر دیے کہ اللہ کے رسول کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور جو دلیل پیش کی جاتی ہے اس کی بھی حقیقت جان لیجئے۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان آ جائے تو اس کی رات میں جاگو اور دن میں روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات اللہ شام ہی سے آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی اللہ سے سوال کرنے والا، یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔ یاد رکھو شیخ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول تو کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم کیوں خاص کرتے ہیں ایک دن؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں 15 شعبان کو صرف روزہ رکھیں؟ اگر روزہ ہی رکھنا ہے تو جتنا رکھ سکتے ہیں، 2، 5، 8، 10، 12 جتنا رکھ سکتے ہیں روزہ رکھیے، صرف 15 شعبان کو خاص کرنا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ دوسری بات یہ، اس حدیث پاک میں یہ بات بھی خاص کر دی گئی کہ اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے، ہر رات اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اللہ کہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے بخش دوں، میں اسے عطا کروں، میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ تو ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ایک رات کو خاص کر دیں؟ اسی طرح میرے بھائیوں، 15ویں شعبان جسے لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، شب برات کے تعلق سے جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں اور شب برات کی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، آئیے ایک حدیث ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آئیے ایک حدیث ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک حدیث پہ یہ پیش کی جاتی ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ایک رات میں نے اپنے بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، اللہ کے رسول اچانک اٹھے، گھر سے نکل کر باہر نکل گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بھی آپ کے پیچھے نکل گئی، اور یہاں تک کہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا آپ جنت البقیع میں تھے۔ جنت البقیع ایک قبرستان کا نام ہے، ایک قبرستان کا نام ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے آپ کو وہاں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم یہ سمجھ رہی ہو اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں اللہ کے رسول، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ دوسرے بیوی کے یہاں نہ چلے جائیں۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو 15ویں شعبان کی رات، 15ویں شعبان کی رات اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے شب برات کی فضیلت پر، یاد رکھیے یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ محدثین نے کہا ہے۔ کتابوں کو پڑھیں گے تبھی پتہ چلے گا، صرف ان سے سنیں گے تو نہیں، تحقیق کیجیے۔ اللہ نے عقل دی ہے، صحت دی ہے، دماغ دیا ہے، پڑھیے، تحقیق کیجیے، قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، تب پتہ چلے گا۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں 2 راوی ہیں
جس کی وجہ سے یہ حدیث منقطع ہے۔ اس حدیث میں 2 جگہ انقطاع ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی ان راویوں کو منکر لکھتے ہیں۔ شیخ علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، خاص کر کے یہ بات جس میں کہا کہ اس رات بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، یہ ضعیف ہے۔ اور جہاں تک بات رہی جنت البقیع میں جانے کا واقعہ، تو صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول جنت البقیع گئے تھے، لیکن اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ 15 شعبان کی رات تھی یا 15 ماہ شعبان تھا، اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کون سی تاریخ تھی، کون سی رات تھی، کون سا مہینہ تھا، اس میں ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ماہ شعبان 15ویں شعبان جسے شب برات کہا جاتا ہے، اگر اس رات عبادت کی رات ہوتی، اس رات جاگنے کی رات ہوتی، تو یہ عمل اللہ کے رسول اکیلے کیوں کرتے؟ آپ نے صحابہ کو کیوں نہیں بتایا؟ حالانکہ شب قدر کے بارے میں تو آتا ہے، رمضان میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ اللہ کے رسول خود جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ اگر شب برات جاگنے کی رات ہوتی، شب برات عبادت کی رات ہوتی، تو کیا اب حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ نہیں، حضرت عمر فاروق کو پتہ نہیں، حضرت عثمان کو پتہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں؟ آپ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیے، کسی ایک صحابی سے آپ نہیں دکھا سکتے کہ شب برات کے رات، شب برات کے دن اللہ کے صحابہ کرام نے رات میں عبادتیں کی ہوں اور اس کے دن اگلے دن روزے رکھے ہوں۔ تو اس تعلق سے جو بھی روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ، شب برات کے موقع پر ایک خاص قسم کی نماز پڑھی جاتی ہے جسے الصلاۃ الالفیہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ الصلاۃ الالفیہ یعنی ہزاری نماز، جس کو لوگ ہزاری نماز کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ شب برات یعنی اس رات میں 100 رکعتیں نماز پڑھی جائے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی جائے، اور اس نماز کی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو اس رات یہ نماز پڑھ کر جو بھی مرادیں مانگیں گے وہ مرادیں پوری ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، یہ اس طریقے کے الصلاۃ الالفیہ کے نام سے حدیث میں کوئی نماز ہے ہی نہیں، کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ ہزاری نماز کے نام پر حدیثوں کی کتابوں کو پڑھ ڈالیے، کہیں آپ کو ثبوت نہیں ملے گا۔ تو یہ بھی ضعیف روایتیں پیش کی جاتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ شب برات کے موقع پر ہمارے کچھ مسلمان بھائی خاص کر پاکی صفائی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، گھروں کی پاکی صفائی۔ میرے بھائیو یاد رکھو، پاکی صفائی یقیناً یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں طہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ لیکن غلط کیا ہے؟ غلط یہ ہے کہ اس کو ہم سال میں ایک بار اسلامی رسم سمجھ کر کریں، یہ غلط ہے۔ یہ تو اسی طرح ہو گیا جیسے غیر مسلمان بھائی دیوالی کے موقع پر اپنی دکان، اپنے مکان کو صاف اور پاک کرتے ہیں، تو یہ اسی کی مشابہت ہو جاتی ہے، یہ اسی کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ ہماری شریعت کی تعلیم ہے پاک صاف رہو، ہمیشہ رہو، پاک صاف چیزوں کو رکھو، ہمیشہ رکھو۔ صرف اس سال میں ایک دن کسی کو خاص کر دینا اور اسلامی رسم سمجھ کے کرنا، اگر نہیں کیا تو برکت نہیں آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سراسر غلط عقیدہ ہے، سراسر غلط سوچ ہے۔ ایسا کچھ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ آپ پاکی صفائی رکھنا چاہتے ہیں، سال میں کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکیے کیجئے، اور ہر مسلمان کو پاک صاف ہونا چاہیے، پاک صاف رہنا چاہیے۔ پاکی صفائی یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن سال میں صرف ایک بار نہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، شب برات کے موقع پر ایک خاص قسم کا حلوہ پکایا جاتا ہے، ایک خاص قسم کا حلوہ پکایا جاتا ہے، اور بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے بھائی شب برات ہی کے موقع پر یہ حلوہ کیوں یاد آتا ہے، کیوں کھائے جاتے ہو، سال میں کبھی بھی کھاؤ، کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ آپ تعجب کریں گے۔ یہ دلیل پیش کی جاتی ہے
کہ اللہ کے رسول کے جب دانت شہید ہوئے تھے تو اللہ کے رسول نے حلوہ کھایا تھا، اس لیے ہم بھی حلوہ کھا رہے ہیں۔ دلیل دیکھیے۔ اب یہاں آپ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے دانت کب شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں، غزوہ احد میں۔ اور غزوہ احد کب ہوا تھا؟ شوال کے مہینے میں۔ سارے مورخین کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ غزوہ احد رمضان کے بعد جو مہینہ شوال آتا اس میں ہوا تھا۔ اور حلوہ کب کھا رہے ہیں؟ شعبان میں کھا رہے ہیں۔ حلوہ کھانے کے چکر میں کتنی غلط دلیل پیش کرتے ہیں آپ اندازہ کیجئے۔ میرے بھائیو، حلوہ کھائیے، خوب کھائیے، لیکن ایک دن ہم خاص کریں اور وہ بھی رسم سمجھ کے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس میں فاتحہ و نیاز کرنا سراسر غلط ہے۔ آپ کا من جب چاہے تب کھائیے، آپ کا دل جب کرے تب کھائیے، لیکن کسی ایک دن خاص کر دینا اور خوب اہتمام کرنا اور شریعت کا حصہ سمجھ کر کرنا، یہ خرافات ہے، یہ غلط ہے اور یہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، آپ اس کو بیٹھائیں ذہن میں اور ماؤں بہنوں تک بھی یہ بات پہنچائیں، صحیح کیا ہے یہ بات پہنچائیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ کتنے مسلمان ہیں جو شب برات کے موقع پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس رات روحیں واپس آتی ہیں، اس رات روحیں واپس آتی ہیں جو اس دنیا سے گزر چکے، اس دنیا سے چلے گئے، ان کے گھر کے جو بھی بزرگ بوڑھے جوان جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس رات روحیں گھروں میں آتی ہیں، اور یہی وجہ ہے روحوں کی استقبال کے لیے گھروں کو سجایا جاتا ہے، گھروں کو سنوارا جاتا ہے، گھروں میں طرح طرح کے پکوان رکھے جاتے ہیں اور خوبصورت بنایا جاتا ہے روحوں کی استقبال کے لیے۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، روحیں دنیا میں واپس نہیں آتی، یہ اسلامی عقیدہ ہے، یہ صحیح اسلامی عقیدہ ہے۔ مرنے کے بعد وہ روح دنیا میں کبھی واپس نہیں آتی، یہ تو غیر مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے آتمائیں بھٹکتی ہیں، روحیں بھٹکتی ہیں، فلا دن گھروں میں روحیں آتی ہیں۔ غلط ہے یہ بات، غلط ہے یہ بات۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھیے ترجمہ کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، قرآن پڑھیے ترجمہ کے ساتھ، تب سمجھ میں آئے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ رب فرماتا ہے انسان جیسے مر گیا ویسے ہی فوراً اس کی روح برزخ میں چلی گئی، برزخ کی دنیا میں چلے گئی۔ برزخ ایک الگ دنیا ہے، اس دنیا میں روح چلی جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں، اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس روح کو پتہ نہیں۔ برزخ یہ الگ دنیا ہے، اس دنیا سے کوئی ٹچ نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، وہ الگ دنیا ہے۔ مرنے کے بعد روحیں برزخ کی دنیا میں چلی جاتی ہے، جیسے اس دنیا سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اور قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ اگر انسان نیک ہے اس کی روح علیین میں رکھ دی جاتی ہے، اور اگر انسان گنہگار ہے تو اس کی روح سجین میں رکھ دی جاتی ہے، اور روح کی تیسری کوئی اور جگہ نہیں ہے، روح کی تیسری کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ گھروں پہ روحیں آتی ہیں غلط عقیدہ ہے، غلط سوچ ہے۔ اس توہم پرست سے باہر آئیے، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹئے، دیکھیے کیا قرآن اور حدیث میں ہماری شریعت نے تعلیم دی ہے۔ میرے بھائیو، یہی نہیں، یاد رکھو جو دنیا سے گزر چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اگر ہم اس کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو دو کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہم اس کی طرف صدقہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، کوئی دن فکس نہیں ہے کہ برسی کے نام پر کیا جائے، یا چہلم کے نام پر کیا جائے، یا 10ویں کے نام پر کیا جائے، 11ویں کے نام پر کیا جائے۔ یہ بدعات ہے، خرافات ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی میت کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، اگر ہم میت کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور دعا ہم مسجد سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دعا کر سکتے ہیں، اور قبرستان جا کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، سال کا کوئی دن خاص نہیں
کرنا, دن سال کے کوئی رات خاص نہیں کرنا. آپ کو جب فرصت ملے, آپ کو جب وقت ملے, آپ قبرستان جائیں اور مردوں کی مغفرت کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک رات خاص کر دینا یہ غلط ہے. اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے جس سے ہماری شریعت نے منع کیا ہے. قبر پرستی سے اللہ کے رسول جب اس دنیا سے جا رہے تھے آپ منع فرماتے ہوئے گئے, لیکن آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان آپ دیکھیں گے شب برات کے موقع پر قبرستان کو کس قدر سجایا جاتا ہے. سال بھر قبرستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی کوئی خبرگیری کرنے والے نہیں, اس میں کیا کچھ چل رہا ہے کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں. لیکن اس موقع پر آپ دیکھیں گے اس کی پاکی صفائی ہو رہی ہے, لائٹنگ پیٹنگ کی انتظام ہو رہے ہیں, قبروں کی لیپا پوتی ہو رہی ہے, قبروں پہ پھول ڈالا جاتا ہے, قبروں پر اگربتیاں جلائی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں بدعات ہیں, خرافات ہیں, اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے. ایک بھی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول نے قبروں کی لیپا پوتی کا حکم دیا ہو, یا صحابہ نے قبروں پر پھول مالا ڈالا ہو, یا صحابہ کرام نے قبر پہ اگربتیاں جلائی ہو. ایک بھی ایسی روایت نہیں ملتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, واقعی میں اگر اللہ پر ایمان ہے, اللہ کے رسول کو ہم صحیح دل سے اقرار کرتے ہیں, ان خرافات سے باز آئیے, ان خرافات سے بچیے, اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے, اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے. اگر کبھی قبرستان گئے بھی, سال میں کبھی بھی جا سکتے ہیں, اپنی طرف سے کوئی رات اور دن خاص نہ کریں, اور جائیں تو اس احساس کے ساتھ بھی جائیں جب کبھی قبرستان جائیں کہ آج ان قبروں میں جس طرح لوگ دفن ہیں ایک دن ہمیں بھی دفن کر دیے جائیں گے. یہ فیلنگ ہونی چاہیے, یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے یہاں لوگ دفن ہیں ایک دن ہمیں بھی دفن کر دیے جائیں گے. پھر ہماری صحت کی کیا حیثیت رہ جائے گی, ہماری باڈی کی کیا حیثیت رہ جائے گی, مال دولت کی کیا حیثیت رہ جائے گی, ہماری گاڑی بنگلے کی کیا حیثیت رہ جائے گی, ہمارے عہدے منصب کی کیا حیثیت رہ جائے گی, ہماری جوانی کی کیا حیثیت رہ جائے گی, ہماری خوبصورتی کی کیا حیثیت رہ جائے گی, ہماری زندگی کی کیا ویلو رہ جائے گی. یہ احساس ہونا چاہیے, یہ فیلنگ ہونی چاہیے. لیکن آج ایک رات خاص کر کے قبرستان کو میلے کی شکل بنا دی جاتی ہے, وہاں رنگین کر دیا جاتا ہے. وہاں موت کہاں سے یاد آئے گی, وہاں موت کہاں سے یاد آئے گی. تو میرے بھائیوں, شب برات کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے وہ ساری چیزیں غلط ہے. اگر کچھ کرنا چاہیں تو صحیح احادیث کی روشنی میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, اور وہ بھی صرف شعبان کے 15 تاریخ کی نہیں, اس مہینے میں کثرت سے جتنا چاہیں آپ 2, 5, 10 جتنا چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں. بس یہ ایک کام کریں, ورنہ یہ ساری چیزیں شب برات کے نام پر جو کی جاتی ہیں وہ سارے خرافات ہیں, اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کو ہر طرح کی غلاظت, گندگی اور گناہوں سے ہمارے ایمان اور عقیدے کو پاک و صاف رکھے. یا پروردگار, ماہ شعبان کی جو بھی فضیلتیں ہیں ان سے ہم سارے مسلمانوں کو خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. یا پروردگار, اس مہینے کے بعد ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے, ہم سارے مسلمانوں کو, ماں و بہنوں کو اللہ تو توفیق دے کہ اس مہینے تک تو ہمیں پہنچا, اور اس مہینے سے یعنی رمضان سے ہم سارے مسلمانوں کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا پروردگار, جب تک تو زندہ رکھ, ایمان اور عقیدہ توحید پر زندہ رکھ, اور جب ہم سب کا خاتمہ فرما تو ایمان بالخیر, عقیدہ توحید پر خاتمہ نصیب فرما. آمین. تقبل رب العالمین.